پروگرام محفل کے ساتھ فیضان عارف حاضر خدمت ہے۔ کسے معلوم تھا کہ 21 دسمبر 1936 کو گورکھپور کے ایک زمیندار گھرانے میں اپنے والدین کی شادی کے 8 برس بعد پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہو کر اردو شعر و ادب کے آسمان پر ایک ستارے کی طرح جگمگائے گا۔ بچے کے دادا خیرات نبی صدیقی میجسٹریٹ نے نومولود کا نام قاضی محمد شمشاد نبی تجویز کیا اور اس کی پیدائش کی خوشی میں گاؤں کی عورتوں میں نئی ساڑیاں تقسیم کی گئیں۔ اس بچے کی تعلیم و تربیت کا ابتدا میں گھر پر ہی اہتمام کیا گیا اور پھر اسے بعد میں سیتاپور کے ایک اسکول میں داخل کرایا گیا، جہاں اس نے 6ٹھی جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ لاڈ پیار اور نوکروں کی بہتات کی وجہ سے شمشاد نبی کے مزاج میں ایک ایسی خودسری بیدار ہوئی جس نے تمام عمر اسے اپنے حصار میں لیے رکھا۔ یہ بچہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پہلے مشرقی پاکستان اور پھر کراچی آ گیا، جہاں اس نے شعر لکھنے کا آغاز کیا اور کراچی کا ادبی حلقہ اس جوشیلے نوجوان کو ساقی فاروقی کے نام سے جاننے لگا۔ مٹی سے ہوا منسوب مگر آتش خانہ سا جلتا ہوں، مٹی سے ہوا منسوب مگر آتش خانہ سا جلتا ہوں، کئی سورج مجھ میں ڈوب گئے میرا سایہ کم کرنے کے لیے۔ جی ہاں، یہ تھے ساقی فاروقی صاحب، جن کا انتقال جنوری 2018 میں ہوا۔ آج کا یہ پروگرام محفل انہی کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور ہم نے یہاں 2 مہمانوں کو مدعو کیا ہے جو ساقی صاحب کے بہت دیرینہ دوست جناب راشد اشرف صاحب، جو براڈ کاسٹر اور ادیب ہیں، آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب، جو اردو مرکز لندن کے سربراہ ہیں اور ادبی حلقے ان کے کام سے، ان کے نام سے خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ راشد اشرف صاحب، ہم 1 برس بعد تقریباً ساقی صاحب کو یاد کر رہے ہیں، ان کو انتقال ہوئے 1 برس ہو گیا۔ آپ مس تو بہت کرتے ہوں گے، آپ کا اتنا تعلق تھا، اتنی قربت تھی، آپ کو ساقی صاحب کس طرح یاد آتے ہیں؟ بھئی ساقی بہت آپ سب لوگ جو ہیں ساقی کو بہت تیز زبان لوگ آدمی سمجھتے ہیں۔ جس ساقی کو میں جانتا ہوں وہ بہت نرم خو، نرم رو انسان تھا، کیونکہ میری اس سے ملاقات ہوئی ہے 1966 میں۔ اچھا۔ ہاں، جب میں یہاں BBC میں آیا، اور وہ مجھ سے 2-3 سال پہلے یہاں لندن میں آ چکا تھا، اور وہ BBC میں آیا کرتا تھا، تو اس وقت ہماری ملاقات ہوئی۔ 2-3 سال چھوٹا تھا وہ مجھ سے عمر میں، لیکن ہم دونوں کی کافی دوستی ہو گئی تھی، اور اس طریقے سے اٹھنا بیٹھنا، تاش کھیلنا، ایک دوسرے سے مذاق کرنا، اس میں کہیں شعر کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہوا کرتا تھا، ہاں بالکل نہیں، صرف آپس کی دوستی تھی جو بہت دنوں تک قائم رہی۔ اور اس کو شروع میں ظاہر ہے پیسے ویسوں کی ضرورت ہوتی تھی، BBC والے بہت کافی پیسے دیتے تھے، اس لیے وہ اس کا آنا جانا رہا، لیکن کوئی 5-7 سال 8 سال کے بعد اس کو پیسوں کی زیادہ ضرورت نہیں رہی، تو BBC میں آنا اس کا کم ہو گیا تھا، لیکن تعلق بہرحال برقرار رہا۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ بے حد محبت کرنے والا انسان تھا، اور تیز تیز بولتا ضرور تھا، لیکن کبھی چیخ کے کبھی ہم لوگوں سے بات اس نے نہیں کی تھی۔ وہ چیخ کے بات کرنے والی باتیں جو ہیں وہ میں نے بعد میں مشاعروں اشعاروں میں دیکھی کہ وہ کس طریقے سے اس کے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو جاتی تھی تو وہ 2-1 مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ گالی والی دے کے اٹھ کے چلا گیا وہ، لیکن وہ بہت بعد کی بات ہے۔ تو اس طرح سے، اور اسی لیے مجھے بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب سے کہہ بھی رہا تھا کہ 1 سال گزر گیا، اس کے باوجود دل کے اوپر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ہم سے رخصت ہوا ہو۔ بالکل یہ اس طرح کی دوستی تھی۔ تو لوگ ساقی صاحب کو ایک شاعر کے طور پہ، بہت بھرپور اور توانا لہجے کے شاعر کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن ان کی نثر بھی بے حد عمدہ تھی۔ انہوں نے جو نثری کارنامے انجام دیا آپ سب کے ہمارے سامنے ہیں، آپ ان کی نثر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بھئی نثر کا یہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے ساقی کی نثر جو ہے، ویسے تو ہمارے ساتھ جب وہ کام کرتا تھا BBC میں تو جو کچھ لکھتا تھا وہ ہم وہ کرتے تھے، لیکن میں نے پہلی مرتبہ اس کی یہ کتاب دیکھی، ہدایت نامہ شاعر، یہ شاید 1994-95 کی بات ہے، اور میں پڑھتا گیا اور میں دنگ رہ گیا کہ اتنی عمدہ نثر جو ہے وہ لکھنے والا، اور میں اتنے دنوں تک اس کا ساتھ رہا میرا، اور میں اس سے محروم رہا ہوں۔
بے حد عمدہ نثر. ان کی کتاب کے بارے میں یہ ایک عطاء الحق قاسمی صاحب نے جو لکھا تھا وہ بڑی عمدہ بات لکھی تھی کہ ساقی فاروقی کے ان مضامین کی پسندیدگی کی وجہ ان کی صاف گوئی ہے اور ان کی تنقیدی رائے سے اختلاف نہیں سخت اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر ہمارے نقادوں میں کوئی تو ہے جو دھڑے بندی سے علیحدہ رہ کر اپنے دلی محسوسات قاری کے سامنے پیش کرنے کی ہمت رکھتا ہے. یہ بات جو تھی اس کی نثر میں وہ بہت کام کی تھی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی کتاب میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ کے سناؤں آپ کو، اور اس میں یہ دکھانا چاہتا ہوں میں کہ کتنی سادگی سے اس نے یہ باتیں لکھی ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے بالکل جیسے کہ آپ سامنے بیٹھا ہوا آدمی بات کر رہا ہے. یہ واقعہ جس کا ذکر کیا ہے ساقی نے وہ ہے اب سے بہت پرانا. نون میم راشد ان دنوں آئے ہوئے تھے، یہاں اسپتال میں تھے داخل اور کسی آپریشن وغیرہ کے سلسلے میں، اور یہ ان سے ملنے جاتے ہیں. تو یہ لکھتے ہیں کہ میں 2-3 دن بعد پھر حاضر ہوا، دیکھا کہ فہمیدہ ریاض ایک دن پہلے آ کر اپنی کتاب دے گئی ہیں. پوچھا پڑھی کیسی ہے؟ کہنے لگے چھوٹی سی لڑکی، چھوٹا سا درد. اچھا. ان کی ہر رائے میں ایک طرح کی قطعیت ہوا کرتی تھی، مگر رائے کو پتھر کی لکیر نہیں سمجھتے تھے. دوسروں کی باتیں غور سے سنتے، اگر کوئی دلیل اور منطق سے قائل کر دیتا تو اپنی رائے میں تبدیلی کر لیتے تھے. ایسا تازہ اور کشادہ ذہن میں نے نہیں دیکھا. آگے لکھتے ساقی، میں چونکہ چھوٹا آدمی ہوں اس لیے جب یہ بھانپ لیتا ہوں کہ کسی محفل میں دانا بس ایک میں ہی ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں ہی رہوں اور دوسروں کو موقع نہ دوں. واہ واہ. مگر راشد صاحب کی بڑائی یہ تھی کہ مجھ سے زیادہ جاہل اور ہر دھرم لوگوں کو برابری کا درجہ دیتے اور بات کرتے اور سنتے چلے جاتے تھے. آپ نے دیکھا کہ نہ عبارت آرائی ہے، نہ خطابت ہے، نہ رنگینی ہے کہیں. اور اس عبارت میں ان کی زندگی کا طرز عمل بھی ہے. یعنی ہم جو ان کے بہت چھوٹے تھے اور ان کے پاس جایا کرتے تھے، جس طرح سے راشد صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا، وہی طرز عمل ساقی صاحب کا اپنے بعد آنے والی نسل کے ساتھ تھا. اور یوسفی صاحب نے لکھا ان کی زندگی میں ہی کہ جن کو دوست رکھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن دشمنوں کے ساتھ ساتھ دوستوں کا بھی جو ہے وہ، یعنی ساقی صاحب کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی دندان شکن جو ہے وہ کئی دفعہ شکست دے چکے ہیں. اور جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے یا جن سے بہت قربت ہوتی تھی ان کو بدماش کہہ کے بلاتے تھے. یقیناً آپ کو بھی کہتے ہوں گے. نہیں، مجھے بدماش اس نے کبھی نہیں کہا. اچھا. اس کی وجہ یہ کہ میرے خیال میں تھوڑا سا وہ میرا لحاظ اس لیے کرتا تھا کہ میں ذرا سا 2-3 سال اس کی عمر سے بڑا تھا، اس لیے وہ مجھے اس نے بدماش کبھی نہیں کہا. میری بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، آگے گلے والے لگ جاتا تھا وہ جیسے اس کا قاعدہ تھا. لیکن یہ کہ بہت عمدہ آدمی تھا. بالکل ٹھیک. مزید باتیں کریں گے راشد اشرف صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی تو ساقی صاحب سے ہر وقت کی دوستی تھی، اور آپ چونکہ ان کے معالج تو نہیں تھے لیکن آپ سے طبی مشورے بھی کیا کرتے تھے. بطور شخصیت آپ ساقی صاحب کو کس طرح یاد کرتے ہیں؟ میں ایک لحاظ سے ان کا معالج بھی تھا. جب بھی وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے تو واپسی پہ پھر مجھے ضرور فون کرتے اور یہ بتاتے کہ بھئی یہ دوا تجویز ہوئی ہے یا گنڈی کے لیے یہ دوا تجویز کی گئی ہے. تو ایک لحاظ سے تو ان کا میں معالج بھی تھا. اچھا. لیکن میرا ان کا رشتہ 4 دہائیوں پہ، آپ دیکھیے کہ 70 کے آخری عشرے میں، 70 کے آخری سالوں میں میں ان سے متعارف ہوا افتخار عارف صاحب کی بدولت، اور پھر شاہدہ اور عزیز احمد کی بدولت. تو وہ جیسے ہوتا ہے کہ پہلے جہاں پھر جانے جانا ہو گئے، تو وہ والا سلسلہ ہمارا خوب چلتا رہا. تو آپ کے افتخار عارف صاحب سے دوستی کے ہوتے ہوئے ساقی صاحب سے کیسے دوستی ہو گئی؟ یہ ایک اور داستان ہے. ٹھیک. اس کا ذکر فی الحال نہ کیا جائے تو بہتر ہے. لیکن یوں ہے کہ ساقی بھائی اس قدر محبت کرنے والے انسان تھے، اور وہ مجھے جاوید خان کہہ کے اور مجھے کبھی کبھی بدماش کہہ کے بھی بلایا کرتے تھے. اچھا. اور اسی لہجے میں محبت بھی ٹپکتی تھی، شفقت بھی ٹپکتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری اصلاح بھی ہر وقت جاری رکھتے تھے.
میں خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں. میں ایک دفعہ ہندوستان گیا اور وہاں پہ الہ آباد میں شمس الرحمان فاروقی صاحب کے ہاں چہلم میں تھا, ان کی بیگم کا انتقال ہوا, تو وہاں پہ کچھ لوگ مجھے ملے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ گورکھپور کہاں ہے ساقی بھائی کے حوالے سے. تو مجھے بتایا گیا کہ بھائی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں گورکھپور, وہاں کے لوگ تو کافی ایسی خونخوار لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ. تو میں نے واپس آ کے ساقی صاحب کو بتایا کہ بھائی مجھے تو یہ بتایا گیا کہ خونخوار لوگ ہوتے ہیں. کہنے لگے کہ بھائی جو تم سن کے آئے ہو وہ درستی ہے, لیکن یوں ہے کہ بھائی اب میں کافی عرصے سے اس ملک میں رہتا ہوں, تو اس لیے خونخواری کم ہو گئی, خونخواری کم ہو گئی اور دھیما لہجہ ہو گیا ہے, لیکن تم نے مجھے عام محفلوں میں دیکھا ہی ہے, تو جو تم دیکھ رہے ہو وہی ہوں میں. بالکل ٹھیک. ابھی آپ نے کہا نا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ ساقی صاحب سے آپ کی اتنی قربت دوستی رہی. میں سوچ رہا تھا ساتھ میں آپ ایک جملے کا اضافہ یہ بھی کریں گے کہ آپ کو انہوں نے شاعری کرنے سے منع کیا. مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے ان کو بتائے بغیر ایک نظم مجھے بھیجی, جب میں پاکستان پوسٹ میں تھا تو وہ نظم چھپ گئی, چھاپ دی, تو آپ کو تو بعد میں فون کیا ہوا, مجھے فون کیا کہ بدماش تو نے یہ نظم میری اجازت کے بغیر کیوں چھاپی ہے. ہاں, یہ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ تمہارا وہ کام نہیں ہے, تم صرف مطالعہ کرو اور نثر میں لکھا کرو. تو میں نے پھر مطالعہ ہی کیا اور نثر میں لکھا, اور جو بھی نثر میں لکھا ان کو دکھایا اور انہوں نے اپروو کیا, اور پھر میں نے اس کو اپنے کہیں پہ چھپوایا یا جیسے بھی. بالکل ٹھیک. جی جی. آپ کے بڑے معترف تھے, خاص طور پہ موسیقی کے حوالے سے جب بات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ جاوید خان جو ہے نا وہ آپ کی بات کو سند مانتے تھے. جی. تو اور بڑا انہیں یہ بھی تھا کہ بھئی اگر موسیقی کے حوالے سے کوئی کسی بات کی تصدیق کرنی ہے تو وہ آپ سے رجوع کرتے تھے. جاوید کا احترام بہت کرتا تھا, بہت احترام کرتا تھا. یعنی جب یہ جاوید خان اور بدماش یہ سب کچھ اپنی جگہ, لیکن جب علیحدہ ہو تو جاوید کا اس طرح سے احترام کرتا تھا جیسے وہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں. حالانکہ ظاہر ہے جاوید مجھ سے بہت چھوٹے ہیں, لیکن یہ کہ وہ بہت احترام کرتا تھا ان کا. ابھی ہم نثر کی بات کر رہے تھے راشد اشرف صاحب, جب ساقی صاحب آپ بیتی پاپ بیتی لکھ رہے تھے اور اس کے کچھ باب ہم نے بھی چھپنے سے پہلے سنے, آپ نے بھی سنے ہوں گے, تو آپ بیتی پاپ بیتی کی نثر کو اور اس کے موضوعات کو جو کچھ انہوں نے اس میں احاطہ کیا, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک قاری کے طور پہ, ایک دوست کے طور پہ؟ آپ بیتی پاپ بیتی کے بہت سے حصے میں نے اور اس نے ساتھ بیٹھ کے لکھے تھے. اچھا. ہاں, اور آپ بیتی پاپ بیتی جو ہے وہ تو بالکل مکالمہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے بارے میں وہ لکھتے چلے جاتے ہیں, لیکن اصل میں جو ان کی نثر ہے وہ ہدایت نامہ شاعر میں ملتی ہے. اصل جو نثر ملتی ہے جس میں تنقیدی مضامین ہیں, ہاں, جو ان کے مضامین ہیں. ابھی میں راستے میں ڈاکٹر جاوید سے کہہ رہا تھا کہ وہ شخص اتنا عالم تھا کہ وہ شعر کے اور شعری گرامر جو ہے اس کے تمام پہلوؤں سے بہت اچھی طرح واقف تھا. ایک اس کی غزل تھی جس کے بارے میں عام طور سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بے بہر والی غزل ہے, اس میں وزن نہیں ہے. اور میں اکثر محفلوں میں بھی اور رسالوں میں اور کتابوں میں بھی اس کا ذکر آتا تھا کہ یہ ساقی نے جو غزل کہی ہے اس کی کوئی بہر نہیں ہے. اور اس کے بارے میں احمد عظیم قاسمی جیسے بڑے آدمی نے بھی ساقی کو لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ بے بہر والی. اس کے اوپر اس نے جو مضمون لکھا ہے اسی ہدایت نامہ شاعر میں, وہ پڑھ کے دیکھیے آپ. اس میں کس باریکی سے اس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی بہر ہے کیا, اور اس بہر میں اس نے خود کیا ذرا سی ترمیم کر کے اور اس کو استعمال کیا ہے اپنی غزل کہنے میں. کمال کی بات یہ ہے کہ وہ پورا مضمون جو ہے مجھ جیسے آدمی کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے جس کا بحر سے کوئی تعلق نہیں, بالکل میری سمجھ میں نہیں آتی کہ بحر کیا چیز ہوتی ہے, وزن کیا ہوتا ہے. پڑھنے میں شاید سمجھ میں آ جائے, لیکن اس کی جو جزیات ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اس کا مضمون پڑھ کے یہ تمام باتیں. اب میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا اس کا بہت ہی چھوٹا سا ایک حصہ ہے کہ ساقی جو ہے وہ صرف سادہ زبان لکھنے کا قائل نہیں تھا. یعنی ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو سمجھتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ صرف گھر اور آنگن کے جو مضامین ہوتے ہیں صرف انہی کے اوپر.
بلکہ وہ مشکل زبان بھی استعمال کر سکتا تھا. اس کو لحاظ یہ رہتا تھا کہ مضمون کیا ہے, موضوع کیا ہے, اور اس کا قاری کون سا ہے. اب ذرا یہ چھوٹا سا ٹکڑا سنیے. جس کمرے میں آپ کھڑے ہیں یہ نقار خانہ ہے. اس سے باہر نکلنے کی کوشش کیجیے. دروازے پر ایک بلا آپ کی منتظر ہے جسے دنیا کہتے ہیں. خاموشی سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیجیے اور پلٹ کر پیچھے دیکھیے. یہ ماضی ہے, یعنی وہ بلا جو آپ کا تعاقب کر رہی ہے. اب ان دونوں بلاؤں کے درمیان اپنی تنہائی کا ادراک کیجیے اور اپنے اندر یہ سوال اٹھائیے کہ ہم نے ان یادوں کے سفر میں کیا کھویا, کیا پایا ہے. یہ اطہر نفیس کی شاعری ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. کیا اچھی بات, کیا اچھا کیا منظر کھینچا ہے. اور یہ اطہر نفیس کی شاعری کی بات کر دی اس نے. یہ بحروں کی بات ہو رہی ہے, معلوم نہیں آپ وقفہ لینا چاہ رہے ہیں یا کیا. بحروں کی بات ہو رہی ہے تو ثاقب بھائی نے مجھے بتایا کہ علامہ اقبال نے 24 بحریں استعمال کی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور دوسرے شاعروں کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس سے بہت زیادہ بحریں اس میں شعر کہیں. جی, بحروں میں شعر کہیں. بالکل ٹھیک. پروگرام محفل جاری رہے گا. وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوں گے تو ثاقب فاروقی صاحب کی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے بلکہ نثر کے حوالے سے بھی مزید گفتگو کریں گے. تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف. پروگرام محفل میں پھر سے حاضر خدمت ہیں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب ثاقب فاروقی صاحب کے حوالے سے. ان کی نثر, ان کی نظم جو کچھ انہوں نے لکھا, اور ان کو یاد کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راشد اشرف صاحب جو معروف براڈ کاسٹر ہیں, ادیب ہیں, اور ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب جو اردو مرکز لندن کے سربراہ ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں, ہم نے بہت پہلے ایک مشاعرے کا اہتمام وینس ٹی وی کے اسی اسٹوڈیو میں کیا تھا جس میں ثاقب فاروقی صاحب نے اس مشاعرے کی صدارت کی تھی. اس کا ایک ٹکڑا جس میں وہ اپنا کلام سنا رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچے, پھر اس کے بعد ہم گفتگو کی طرف آئیں گے. تو لیجیے چلتے ہیں ثاقب فاروقی صاحب سے ان کا کلام سننے کے لیے. واہ, اپنا ماتم کرنے کے لیے کیا کہنے ہیں. میں تیرے ظلم دکھاتا ہوں, تیرے ظلم دکھاتا ہوں, اپنا ماتم کرنے کے لیے. میری آنکھوں میں آنسو آئے, تیری آنکھیں نم کرنے کے لیے. کیا کہنے ہیں. واہ ثاقب صاحب, واہ 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 واہ. میری آنکھوں میں آنسو آئے, تیری آنکھیں نم کرنے کے لیے. مٹی سے ہوا منسوب مگر, مٹی سے ہوا منسوب مگر. آتش خانہ سا جلتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ واہ. منسوب مگر, مٹی سے ہوا منسوب مگر, آتش خانہ سا جلتا ہوں. کئی سورج مجھ میں ڈوب گئے, میرا سایہ کم کرنے کے لیے. پھر پڑھیے ثاقب صاحب. واہ واہ. مٹی سے ہوا منسوب مگر, آتش خانہ سا جلتا ہوں. واہ واہ واہ. کئی سورج مجھ میں ڈوب گئے, میرا سایہ کم کرنے کے لیے. واہ واہ واہ. وہ یاد کے ساحل پر سارے موتی بکھرائے بیٹھی تھی. وہ یاد کے ساحل پر سارے موتی بکھرائے بیٹھی تھی. ایک لہر لہو میں اٹھی تھی, مجھے تازہ دم کرنے کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات. ایک لہر لہو میں اٹھی تھی, مجھے تازہ دم کرنے کے لیے. کیا بات, کیا بات. آج اپنے زہر سے کاٹ دیا سب زنگ پرانے لفظوں کا. کیا بات ہے, کیا کہنے صاحب. آج اپنے زہر سے کاٹ دیا سب زنگ پرانے لفظوں کا. آئندہ کے اندیشوں کی تاریخ رقم کرنے کے لیے. کیا کہنے, کیا کہنے. آج اپنے آج اپنے زہر سے کاٹ دیا سب زنگ پرانے لفظوں کا. آئندہ کے اندیشوں کی تاریخ رقم کرنے کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ممکن ہے
کہ اب بھی ہونٹوں پر کوئی بھولا بسرا شعلہ ہو. واہ واہ. ممکن ہے کہ اب بھی ہونٹوں پر کوئی بھولا بسرا شعلہ ہو. میں جلتے جلتے راکھ ہوا لہجہ مدھم کرنے کے لیے کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں ساقی صاحب. واہ 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 واہ. ممکن ہے کہ ممکن ہے کہ اب بھی ہونٹوں پر کوئی بھولا بسرا شعلہ ہو. میں جلتے جلتے راکھ ہوا کیا بات لہجہ مدھم کرنے کے لیے. میں تیرے ظلم دکھاتا ہوں اپنا ماتم کرنے کے لیے. سبحان کیا اللہ. بات ہے یار، بہت خوب. آپ تھے جناب ساقی فاروقی صاحب. وینس کے ایک لائیو مشاعرے کی ریکارڈنگ آپ نے دیکھی اور ساقی فاروقی صاحب ہم سب کو بڑے یاد آتے ہیں. اور بھی ریکارڈنگ ہے، ایک مجھے یاد ہے ہم نے ایک انٹرویو، بڑا طویل انٹرویو بھی ساقی صاحب سے کیا تھا. اس کی ریکارڈنگ ہمیں دستیاب نہیں ہے، کبھی میسر آ گئی تو انشاءاللہ وہ بھی چلائیں گے. ابھی ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے راشد اشرف صاحب کہ ساقی صاحب کی نثر ہو یا نظم ہو، وہ پرفیکشن کے بڑے قائل تھے. اور جب ہم کبھی ان کے سامنے کوئی چیز سناتے تھے، نئی چیز لکھتے تھے، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ فالتو لفظ یا فالتو چیز اس میں سے نکال دو. ابھی آپ نے عطر نفیس کے حوالے سے جو حصہ سنایا ان کی نثر کا، وہ بھی کس قدر مرصع اور جامع ہے کہ وہ آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ وہ یہ پرفیکشن ان کی شخصیت اور ان کی تحریر کا حصہ کیسے تھی؟ بات یہ ہے، اگر آپ غور کریں تو ساقی جو ہے اس کے ہاں دو چیزوں کا پرستار ہے. وہ ایک شعر کا اور دوسرے لفظ کا. صحیح. ان دونوں چیزوں کا پرستار ہے. لفظ کو وہ بہت اپنا طریقے سے جانتا تھا. ہر لفظ کے جتنے بھی شیڈ ہو سکتے ہیں وہ سب اس کے ذہن میں تھے. اور جب وہ لفظ استعمال کرتا تھا تو ایک خاص شیڈ کے مطابق استعمال کرتا تھا. ایک جگہ میرے پاس اس وقت ہے نہیں، ایک لفظ کے اوپر اس نے میرے خیال میں کوئی 3 صفحے کالے کیے تھے، جو میں اتفاق سے لے کے نہیں آیا اپنے پاس. 3 صفحے اس نے کالے کیے تھے ایک لفظ کے اوپر کہ وہ اس لفظ کے اندر کتنے کتنے شیڈ ہیں، کس کس طریقے سے وہ بیان کیا جا سکتا ہے. اور اسی لیے جب دوسرے شاعروں کے ہاں وہ یہ دیکھتا تھا کہ دوسرے شاعر اس لفظ کو سمجھے بغیر استعمال کر رہے ہیں تو اسے تکلیف ہوتی تھی بہت بری طرح سے. مجھے یاد ہے نمونے کے طور پہ انہوں نے ایک غزل لکھی جس کا ردیف تھا چائے. آپ کو بھی یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب، ظفر اقبال کے. اور اس چائے کے 40-45 شعر جو ہے انہوں نے اس ردیف کے ساتھ وہ ہمیں بھی سنائے اور ہم حیران رہ گئے کہ چائے کے ردیف کو کس طرح نبھایا جا سکتا ہے. اور سارے شعر اچھے تھے. 55 شعر تھے اس میں. 50 55 شعر میرے پاس رکھی ہے ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی. واہ. اور اسی طرح سے راشد صاحب آپ دیکھیے جب وہ اپنی کتابوں کے نام تجویز کرتے تھے یا نام رکھتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کی کتاب ہدایت نامہ شاعر جب چھپی ہے، آپ دیکھیے کہ اس نام کے اندر کس قدر جو ہے وہ یعنی ہم ہدایت نامہ شوہر طویل مدت تک درجنوں سینکڑوں ایڈیشن چھپتے تھے اس کے، تو اس تناظر میں آپ دیکھیں اور پھر اس کے مضامین کو دیکھیں جس طرح سے واقعی یہ ہدایت نامہ شاعر ہے. ساقی میں اصل میں بنیادی طور پر وہ ڈرامے باز بھی تھا. ہاں میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ان کی طبیعت میں ایک ایڈونچر اور ڈرامے بازی کا عنصر ضرور تھا. بہت تھا. وہ یاد ہوگا آپ کو جب وہ یہاں آنے کے بعد پاکستان گئے تھے تو اپنے گلے میں مالا اور یہ بھی اسی سلسلے کے. ہاں بالکل یہ ڈرامے بازی. ایک میں نے ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ جب وہ کراچی میں تھے حضرت تو وہ کسی انجمن کے ساتھ وابستہ تھے اور اس انجمن کی ایک کار لے کے اور چلے گئے تھے کہیں اپنی محبوباؤں کے پاس سے ملنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. واپس جب آئے تو اس انجمن کے سیکریٹری نے 2-4 اور جو شعراء تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کے اور ساقی کی بہت سخت مطلب یہ ہے کہ اسے بہت ڈانٹا. اچھا اور یہ واقعہ ہو رہا تھا اسٹیج کے اوپر، جہاں اسٹیج پہ لوگ میکینک جو تھے وہ مائکروفون وغیرہ ٹھیک کر رہے تھے. ساقی نے وہ تمام ان کی ڈانٹ سن لی
اور اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا آہستہ آہستہ کہ بھئی دیکھیے نا یوں ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ کرتے ہوئے وہ مائکروفون کے سامنے لے آئے اور وہاں کھڑے ہو کے جو ان کے ساتھ اس شخص کی پہ جو لعنت ملامت شروع کی تو پورا ہال میں اس کی لعنت ملامت جو تھی وہ گونج رہی تھی. تو یہ جو اس کے ہاں ڈرامے بازی تھی یہ ڈرامے بازی اپنی جگہ تھی. تو اور ان کی جو آپ بھی تھی پاپ بھی تھی ہے اس میں بھی یہ تاثر بڑا جو یعنی بالکل پس ورق میں جو تصویر ہے اس میں جو بغل گیر ہوئے ہیں وہ ایک بوتل کے ساتھ اور اسی طرح سے ان کی شخصیت کا حصہ تھی لیکن وہ بہت اوریجنل اور جینون تھا. یہ نہیں بناوٹ اس میں ڈرامے بازی میں بھی ڈرامہ کم تھا ایک طرح سے. ہاں یہ ہے اس کے ہاں بناوٹ بالکل نہیں تھی بالکل بھی. بلکہ تنقید کرتے ہوئے بھی جب وہ جو الفاظ استعمال کرتا تھا اس میں یہ دونوں پہلو شامل تھے. ایک تو یہ کہ لفظ سے اس کی آشنائی اور دوسرے ڈرامہ بازی. میں ایک چھوٹا سا سناتا ہوں میں آپ کو. یہ ہے یعنی وہ شخص جو تھا وہ فیض صاحب سے بھی کوئی رعایت نہیں کرتا تھا تنقید کرتے ہوئے. یہ تو معلوم ہے نا آپ کو. اور فیض صاحب کے منہ کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا کہ فیض صاحب آپ نے پچھلے 20 سال میں نہ کچھ پڑھا ہے نہ کوئی نئی کتاب پڑھی ہے اور نہ تو آپ کیسے شعر کہہ سکتے ہیں اس طرح سے. اب یہ مجاز کے بارے میں یہ ایک اس نے ایک تنقید کی تھی مجاز کی شاعری کے بارے میں. میری حقیر رائے میں مجاز فیض سے بھی کم درجے کے شاعر ہے. اس سے بھی کم درجے کے شاعر ہیں. مجاز نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں. اور جب اس کا جواب نہ ملا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود کو زخمی کر لیا. وہ اپنی آواز کے تعاقب میں تھے اور اس سے پہلے کہ اسے پالے تھے انہوں نے اسے کھو دیا. نیز ان کی شاعری ایک ایسے کھلندڑے لڑکے کی شاعری معلوم ہوتی ہے جسے بزم آرائی تو آتی ہے لیکن جب وہ تنہا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر اتنی گہری اداسی برسنے لگتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنے والی آنکھیں سحر زدہ ہو جاتی ہیں. ان کے ہاں ایک ہی جذبے اور احساس کی تکرار اس قدر زیادہ ہے کہ جی بولانے لگتا ہے اور علم اور مشاہدے کی کمی بری طرح کھٹکتی ہے. انہوں نے 5 نظموں کے علاوہ ہماری نظم کو کچھ نہیں دیا اور یہ 5 نظمیں بھی ایسی ہیں جن میں 4 پر خط تنسیق کھینچا جا سکتا ہے. یہ تھی مجاز جیسے مقبول شاعر کی تعریف و توصیف. بالکل ٹھیک. اور ساقی صاحب کا اپنے ہمسروں سے بھی ایک چشمک جو چلتی رہتی تھی اور وہ بہت سے لوگوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے جن میں فراز صاحب ہیں یا افتخار عارف ہیں. ان کو وہ اپنا فیض صاحب جن کے بارے میں انہوں نے ابھی کہا کہ بھئی آپ نے کچھ نہیں کہا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ساقی صاحب کا انٹرویو کیا بڑا طویل انٹرویو روزنامہ جنگ لندن میں وہ چھپا تو اس میں انہوں نے فراز صاحب کی شاعری پہ تبصرہ کرتے ہوئے ایک جملہ اور بہت سارے جملے کے ایک جملہ یہ کہا کہ فراز کی شاعری مر جائے گی. اتفاق کی بات ہے کہ یہاں برطانیہ میں پھر ایک انٹرنیشنل مشاعرہ اس میں فراز صاحب تشریف لائے. پھر میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا تو میں نے پھر اس پہ تبصرہ چاہا. میں نے کہا فراز صاحب ساقی صاحب نے کہا ہے کہ احمد فراز کی شاعری مر جائے گی. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا زندہ چیز مرتی ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. موضوعات بھی ساقی صاحب کے بڑے مختلف تھے خاص طور پہ ان کی نظموں کے موضوعات جو ہے اور اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں گے. انہوں نے جو کچھ دیکھیں یہ جو ریختہ ہے اس کی ویب سائٹ پر ساقی کا جہاں نام آتا ہے وہاں ان کا تعارفی جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ون آف دا موسٹ پرومیننٹ اینڈ ٹرینڈ سیٹر ماڈرن پوئٹ ہو لیوڈ ان لنڈن. اور اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ وہ ممتاز اور رجحان ساز جدید شاعر تھے لندن میں مقیم تھے. اس میں جو رجحان ساز کا وصف بیان کیا گیا ہے وہ قابل غور ہے. بالکل ٹھیک. مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح ایک شام ڈاکٹر جاوید شیخ کے گھر پہ محفل تھی. آپ سب لوگ جمع تھے اور وہاں افتخار عارف بھی آئے ہوئے تھے. ساقی نے اپنی نظم سنائی. میرے خیال میں شاہدولہ کا چوہا تھی یا ہو سکتا کوئی اور ہو. سب نے بہت تعریف کی ظاہر ہے. اور افتخار عارف نے اس کے اوپر صرف ایک جملہ کہا تھا بہت عمدہ کہ ساقی یہ نظم آپ ہی کہہ سکتے ہیں. واہ. یعنی آپ کے سوا کسی اور میں اتنی جرت نہیں کہ وہ اس طرح کے موضوع کو اٹھائے. تو اصل میں ساقی نے یہ جو رجحان سازی ہے
اس کا مفہوم یہ ہے کہ ساقی نے اردو شاعری کو ایک بالکل نئی چیز فراہم کی جو یعنی ہماری جو تہذیبی روایت، ہماری ثقافتی روایت جو ہے اور ہماری شاعری کی جو روایت ہے، اس میں ہم لوگ مینڈک کے بارے میں یا کچھوے کے بارے میں، ان کے بارے میں یا مستانہ ہجڑے کے بارے میں بالکل ہم لوگ کوئی بات نہیں کرتے۔ ساقی نے اصل میں ہم کو یہ سکھایا کہ دیکھیے یہ جو دوسری مخلوق ہے ہمارے علاوہ، اگر ہمارے دل کے زخم جو ہیں وہ سرخ گلاب ہو سکتے ہیں اور ہمارے دل کے داغ جو ہیں وہ بدر منیر ہو سکتے ہیں، تو یہ دوسری مخلوق ہے، اس کے دلوں میں بھی بہت اس طرح کا احساس پیدا ہو سکتا ہے نا، اور اس سے ہمیں اپنا ربط قائم کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں ساقی کے ہاں، جس کی وجہ سے اس نے یہ نئے موضوعات انہوں نے تو مکڑے پر بھی مکڑے پر، میں نے ان سے یہی سوال جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایک بار میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ اتنے ان موضوعات پہ آپ نے کیوں لکھا اور اس کا جواز کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا جو ان کے انٹرویو کی میں نے سرخی بھی بنائی، اس میں لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرا جو موضوع سخن ہے وہ پوری کائنات ہے، اور وہ اس کے قائل بھی تھے، اور انہوں نے واقعی ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائی جس کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ساقی صاحب سے آپ کی اتنی قربت رہی، اور ساقی صاحب کہتے تھے مرکزی دھارے سے، بعض لوگ کہتے تھے کہ وہ مرکزی دھارے سے کٹے ہوئے تھے، اور سات سمندر پار بیٹھ کے بھی انہوں نے ظاہر ہے اپنی پہچان کا چراغ تو جلائے رکھا۔ اگر وہ پاکستان میں ہوتے آپ کے خیال سے تو اسی طرح کے ساقی فاروقی ہوتے یا اس سے مختلف ہوتے؟ اس پہ ذرا سا میں بعد میں آؤں گا۔ وہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ بھئی میرا مخاطب پوری کائنات ہے، لیکن وہ خالق کائنات کے قائل نہیں تھے۔ آپ جانتے ہیں ہم لوگ نے کتنے سفر کیے جس میں ہم کوپنہیگن بھی گئے، اور جب تک انہوں نے آخری خودکشی کی کوشش نہیں کی 3 برس پہلے اپنے انتقال سے، تب تک وہ بالکل خالق کائنات کے قائل نہیں تھے۔ اس میں نے ان سے بے تحاشا ان سے یہ کہا کہ جب آپ تخلیق کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ خالق کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی تم میرا جنازہ بالکل اسلامی طریقے سے پڑھواؤ گے، مجھے تدفین کی جائے گی، میرا نون میم راشد کی طرح نہیں ہوگا۔ یہ بات انہوں نے اکیلے میں گنڈی کی موجودگی میں مجھے بے شمار دفعہ کہی۔ تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ اس بات کو میں ذرا سا اہمیت دے دوں آپ کی بات پہ آنے سے پہلے۔ بالکل ٹھیک۔ مجھے ڈاکٹر صاحب مزید اسی حوالے سے گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی، وقفے پہ جانے سے پہلے کسی کا ایک شعر ہے، سنائی دیتا ہوں آپ کو کہ اس اعتبار سے بے انتہا ضروری ہے، اس اعتبار سے بے انتہا ضروری ہے، پکارنے کے لیے ایک خدا ضروری ہے۔ تو لیجیے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف۔ شکریہ۔ پروگرام محفل میں پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب راشد اشرف صاحب اور ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب ساقی فاروقی صاحب کی یادوں کے تناظر میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے، اور میرا سوال یہ تھا کہ اگر ساقی صاحب پاکستان میں ہوتے تو اسی طرح کے ساقی فاروقی صاحب ہوتے، یا ان کا نام اور بڑا ہوتا اور شہرت اور زیادہ ہوتی؟ میرے خیال میں اگر وہ اپنے دھارے میں ہوتے تو وہ اس سے بڑے شاعر کہلاتے تھے تو ضرور تھے تو وہ انہوں نے 2 چیزیں ان کو بچا گئیں برطانیہ میں رہنے کے باوجود۔ وہ سن 63 میں یہاں آئے تھے مجھ سے 5 برس پہلے، اور ایک تو آپ لوگ بچپن میں ہی آ گئے تھے یہاں؟ میں سن 68 میں آیا۔ اچھا۔ تو ساقی صاحب کو 2 چیزیں بچا کے گئیں۔ ایک تو انہوں نے ربط قائم فرد ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں کہ مستاق، انہوں نے اپنا رابطہ وہاں کے شعراء سے، وہاں کی ادبی فضاؤں سے، کراچی کی خاص طور پہ انہوں نے رکھا،
लोगों कराची ने में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो कुछ लिखा जा रहा था नसर नज़्म उन तक पहुंचता था, मैगजीन पहुंचते थे, बल्कि कई दफ़ा तो आप उनके घर से मैगजीन चुराते हुए पकड़े गए। ना सिर्फ उन तक पहुंचते थे, बल्कि वो पहुंच के चुराते हुए नहीं पकड़े गए, मुझे दिया करते थे। अच्छा अच्छा, चलिए ये अच्छा हुआ आपने इस मुगालते को भी दूर कर दिया। ना सिर्फ, बल्कि उन्होंने चूँकि राब्ता रखा और इसमें ये साकी फारूकी के नाम हम असरों के खतूत, ये हम असरों के ख़त जो उनको आते थे, जो कि 60 की दहाई में और 70 की दहाई में यही रिवाज था एक दूसरे तक पहुंचने का कि हम लोग एक दूसरे को ख़त लिखा करते थे, तो उनसे इन तक चीज़ें पहुंचती थीं। और दूसरी बात जो इनको बचाए रखी वो इनकी बेगम थी गुन हिल, जिसको वो प्यार से गुंडी कहते थे और हम शरारत से गुंडी कहते थे, बरवज़्न गुंडा के सवाल से। वो नहीं, आप तो उनकी बेगम को गुंडी नहीं, शौहर को भी गुंडा कहते थे, साकी साहब को। नहीं, ये उनकी उर्दू ज़बान तो वो समझती नहीं थी, लेकिन ये उनकी तख्लीकी उनकी काबिलियत की कायल थी। और इसमें उन्होंने कई नज़में उनकी लेके जो कि मैंने उनको अंग्रेज़ी में बताई और उन्होंने उस अंग्रेज़ी से उसको जर्मन में तर्जुमा करके एक जर्मन उर्दू की किताब की। लेकिन साकी साहब ने अंग्रेजी नज़में भी तो लिखी हैं, उस पर किताब है, वो पढ़ के बेगम साकी फारूकी का क्या तासुर था? वो अब ये मैं जानता नहीं हूँ, उस बारे में मैं कुछ कहने से कासिर हूँ। आप किस तरह से देखते हैं राशिद अशरफ साहब, अंग्रेज़ी शायरी जो थोड़ी सी साकी साहब ने की है, ये उन्हें करनी चाहिए थी अंग्रेज़ी शायरी? तुम यकीन करो, मैंने उनकी सिर्फ एक वो जो मकला है सिर्फ उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा मैंने उसकी ज़बानी सुना था, उसके अलावा मैंने नहीं सुना। मैंने उनकी नज़्म जो उन्होंने हज़रत मरियम के बारे में कही थी और वो जो कि बेहद नापसंद की गई और मुझे भी नापसंद थी, लेकिन अंग्रेज़ शायरों को भी नापसंद थी, सुना जब उन्होंने अपने हल्के में सुनाया जिनमें बैठते थे वो। जी, लेकिन वो उनका जवाब ये था कि वो उनसे एक लिहाज से कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को वो तो इंतकामी नज़म थी ना। जी, इंतकामी। उसने उस शख्स ने इंतकाम लिया था। किस्सा ये था कि ख़ास तौर से इंडिपेंडेंट अखबार जो था ना, वो सलमान रुश्दी के हक़ में बहुत ज़ोरों में बयानात दे रहा था। तो और ये कि यहाँ क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ये है और वो है और हम दुनिया में कोई शख्स भी है उसके बारे में हम कह सकते हैं। तो उसने इंतकामी तौर पर वो नज़म कही थी, अपने हल्के में सुनाई, 2 मरतबा सुनाई अपने हल्के में, और 2 मरतबा सुनाने के बाद उसने फिर कहा कि अब आप इसके ऊपर तासुर अपना बयान कीजिए। तो जाहिर है कि वहाँ शख्स भड़क उठा था। अच्छा, और उसके बाद फिर उसने खड़े होके, साकी ने खड़े होके ये समझाया था कि देखिए जब आप हमारी बहू बेटियों के बारे में, हमारी इस्लाम की बहू बेटियों के बारे में कहते हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, तो आप ये समझते हैं कि आप जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। जब मैं हज़रत मरियम के बारे में कहता हूँ तो आप एकदम से भड़क उठते हैं क्योंकि आप उनके बारे में जानते हैं। फिर उस शख्स ने वही नज़म इंडिपेंडेंट अखबार को भेजी थी और ये लिख के भेजा था कि मैंने ये नज़म लिख के भेजा इसलिए लिखा है, और इंडिपेंडेंट अखबार वालों ने उसको वापस भेज दिया था कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम छाप नहीं सकते। ये था किस्सा। अच्छा, अगर साकी साहब पाकिस्तान में होते, जो सवाल मैंने डॉक्टर जावेद शेख साहब से किया है, तो साकी साहब के लिए मुमकिन था कि इतनी बेबाकी से इजहार कर सकें आप बीती पाबीती आपने पढ़ी है, या उनकी बाज़ नज़में और उनके मौज़ूआत? क्योंकि पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त की जो फ़ज़ा इन दिनों है या काफ़ी अर्से से चली आ रही है, तो उन पर तो बहुत कई तरह के फतवे दायर हो जाते हैं उनके खिलाफ। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में नहीं कह सकते थे वो, इसलिए कि समाज का जो दबाव होता है, माशरे का जो दबाव होता है, वो बहुत खौफनाक चीज़ होती है, और उस दबाव से बाहर निकलने की साकी में हिम्मत ना होती है। अगर ये वहाँ पाकिस्तान में होते या हिंदुस्तान में होते, किसी जगह भी होते, वहाँ उस दबाव को बर्दाश्त करने की उसमें हिम्मत ना होती, और ग़ालिबन वो इस तरह के मौज़ूआत जो है ज़ख्मी बिल्ला है और मकड़ा है और ये वो शायद न कह सकते। वो गज़ल में मुमकिन है कि वो कह लेते, क्योंकि गज़ल जो है वो पर्दापोशी करना जानती है, आपके ख़यालात की पर्दापोशी कर सकती है। नज़्म नहीं कर सकती पर्दापोशी, उसमें सब कुछ कहना पड़ता है।
आप बीती में जिन शख्सियात का जिक्र है और कई लोगों ने उस पे, सागी भाई आप जानते हैं कि हम लोगों को पढ़ के सुनाया करते थे छपने से पहले, जी जी और उस पे बाद में अगले रोज़ फ़ोन पे मैंने कई एतराज़ात उनकी गोश गुजार किए कि भाई ये क्या मुनासिब है कि आप इन साहब के बारे में ये बात लिखें, शराब की ज़रूरत उनको कितनी थी और क्या नहीं थी और क्या उन्होंने किया। मैंने कहा ये पर्दा पोशी करना हम लोगों ने सीखा है सारी ज़िंदगी, और अगर ये फ़र्ज़ कीजिए कि ये बात सच भी है तो फिर भी आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, साकी साहब की एक और अच्छी बात कह लीजिए ये भी थी कि उन्होंने अपने हमअसरों और अपने सीनियर्स, ख़ासतौर पे जो कराची में उनके हल्का अहबाब में शामिल थे, उनको बहुत बढ़ावा दिया। मुझे अच्छी तरह याद है अजीज़ हामिद मदनी के बारे में, अतर नफीस के बारे में, जमीलुद्दीन आलिम के सीनियर थे उनके बारे में, या सलीम अहमद के बारे में बहुत उनकी तौक़ीर करते थे और उनको बहुत बढ़ावा देते थे। अदबी हलकों में उनका मुसलसल तज़किरा करते थे। मैं आपको बताऊँ, अजीज़ हामिद मदनी को पढ़ने का मुझे बड़ा इश्तियाक था क्योंकि साकी साहब बहुत जिक्र करते थे उनका। जब मैंने पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि साकी साहब ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, दोस्त होने का हक ज़्यादा निभा रहे हैं, और अच्छी शायरी उनके पूरे कुलियात में बहुत थोड़ी है। पता नहीं आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं? नहीं, मतलब ये कि हाँ, दोस्ती को तो बहुत निभाता था, दोस्ती बहुत निभाता था। आपसे मैं अर्ज़ करूं कि जब भी मैं पाकिस्तान से वापस आया तो वो हमेशा पूछते थे किस किस से मिले। हमारे पाकिस्तान में कई लोग ऐसे हैं बशमूल मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब जिनसे मेरा तारुफ साकी साहब की विसातत से हुआ, और हमेशा पूछते थे कि भाई फ़लाँ का क्या हाल है, कोई नया रिसाला लेके आए हो, कोई नई किताब लेके आए हो तो पहले मुझे अरसाल करो, पहले मुझे पढ़ने दो, तुम तो 6-6 महीने लगाते हो एक किताब देखने में। असल में आपसे उनकी कुर्बत बहुत ज़्यादा भी थी और बहुत मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। आपके घर में तो वो इफ्तिखार आरिफ की तस्वीर बर्दाश्त नहीं करते थे। ज़रा बताइए क्या मामला था? वो बस क्या मालूम क्यों मखासमत थी, लेकिन थी लेकिन उसमें सागी भाई के का साथ मैं बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि उसमें सागी भाई की ज़रा सी ज़्यादती भी थी। नहीं, वो उसमें भी मोहब्बत का इजहार था, आपसे मोहब्बत का इजहार था। और वो देखिए आप, मैंने महसूस ये किया कि वो आपकी सोबत में, हम याद है हम डेनमार्क गए थे तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ इस शर्त पे जाऊंगा कि डॉक्टर जावेद शेख हमारे साथ चलेंगे। अपनी सालगिरह जब कहीं मनाते थे, किसी तकरीब में अगर आते थे तो उनकी पहली कोशिश होती थी कि अगर डॉक्टर जावेद शेख के घर है तो तब वो आरामदेह महसूस करते थे। और मुझे याद है कि जब आपकी तरफ पाइप पीने के लिए बाहर जाते तो फिर किसी एक शख्स का इंतखाब करते, उसका हाथ के मुझे पाइप पीना है, मेरे साथ आ जाओ। तो सर्दी में बाहर खड़े पाइप पी रहे हैं, तो आपके साथ बड़े आरामदेह रहते थे। जी। साकी भी असल में अभी जब आप तारुफ करा रहे थे साकी का, तो उनके बचपने का जिक्र आपने किया और ये बताया कि वहाँ लाड प्यार की वजह से उनका मिजाज जो था वो ख़राब हो गया था। उस शख्स में वही बात मौजूद थी, आखिर वक्त तक मौजूद रही कि अगर उसके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए तो अगर कोई कर दे उसके मिजाज के ख़िलाफ़ तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, और अगर कोई उसके मिजाज के मुवाफ़क़त में कोई बात कर जाए तो उससे ज़्यादा बड़ा दोस्त कोई नहीं। ये दूसरे लोगों के बारे में, यानी डॉक्टर जावेद शेख से तो उसकी जो ताल्लुक़ात थी वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ़ नौइयत के थे ना। तो मेरे ख़्याल में इफ्तिखार आरिफ से जो उनका मतलब यह है कि एक तरह का इख्तिलाफ था, उसमें वही बात थी कि इफ्तिखार आरिफ ने कुछ कह दिया होगा उनके शेर के बारे में या उनकी शख्सियत के बारे में, और वो खफा हो गए होंगे। अच्छा, साकी साहब बड़ा शायर उसे तस्लीम करते थे जो सिर्फ गज़ल ना कहता हो। हाँ, नासिर काज़मी को वो उस दर्जे पे नहीं रखते थे जिस दर्जे पे वो नून मीम राशिद को, मीरा जी को या मजीद अमजद को, इन लोगों को रखते थे। उसका सबब ये था कि वो नज़्म नहीं कहते थे। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि हमारे अहद में जो गज़ल के हवाले से या शायरी के हवाले से इतना बड़ा मोतबर नाम, यानी अगर हम एक तसलसल से इकबाल, फैज़ और उसके बाद नासिर काज़मी आते हैं, लेकिन वो तस्लीम नहीं करते थे उनको। पता नहीं क्यों, वो हालांकि ख़ुद गज़ल कहते थे लेकिन सिर्फ गज़ल कहने वाले शायर को कहते थे वो बड़ा शायर नहीं। लेकिन नासिर ने नज़्में भी कहीं नहीं, लेकिन उनकी पहचान तो ज़ाहिर है उनकी गज़ल है। जी।
تو یہ معلوم نہیں ان کا یہ سوچنا کس حد تک درست تھا؟ نہیں، میرے خیال میں ایسے ہی کوئی ان کی نفسیات کا یا ان کی آئیڈیالوجی کا حصہ یہ بات نہیں تھی. اور ظاہر ہے کہ جو شخص نظم بھی ساتھ میں کہتا ہے غزل کے ساتھ، وہ اس میں ذرا سا چونکہ تنوع زیادہ ہے، اس لیے وہ زیادہ قابل قدر ہو جاتا ہے شاعر. بالکل ٹھیک. وقت سمٹ رہا ہے، اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ سے چند ایک پسندیدہ شعر یا ان کی نثر کا کوئی حصہ سنوں، ایک بات آپ سے راشد صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ساقی صاحب مغرب میں نہ آتے تو ان کے موضوعات پھر بھی یہی ہونے تھے؟ یعنی پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کے طرز زندگی نے، اور خاص طور پہ ان کی جو شریک حیات تھیں وہ پاکستانی خاتون نہیں تھیں، یورپین تھیں، تو اس کا اثر بھی ان کی شاعری پہ، ان کی تحریر پہ پڑا؟ ہاں نہیں، اگر وہ یہاں نہ آتے تو میرا خیال یہ نہیں ہے کہ تو یہ ہنگامے انہوں نے پاکستان میں بھی کیے رکھنے تھے. ہاں ہنگامے تو کیے رکھتے، لیکن یہ موضوعات نہ ہوتے ان کی نظموں کے. ان کی مخاطب پوری کائنات نہ ہوتی جیسا وہ کلیم کرتے ہیں. بالکل یہ تو وہ اب اس میں اپنے پاکستان میں یا ہندوستان میں جیسی شاعری ہو رہی تھی ویسے ہی شاعری کرتے، اور ان لوگوں سے بہتر شاعری کرتے جو پاکستان اور ہندوستان میں ہو رہی تھی. لیکن ان کے موضوع یہ صرف اس لیے کہ انہوں نے کیٹس کو بھی پڑھا تھا، انہوں نے یہاں کے دوسرے شاعروں کو بھی، ٹی ایس ایلیٹ کو بھی پڑھا تھا، انہوں نے دوسرے جو مشہور انگریز شعراء ہیں ان کو پڑھ کے جو انہوں نے اخذ کیا، وہ ہمارے شعراء نے ان کو نہیں پڑھا ہوا تھا پہلے. بالکل ٹھیک. جی تو یہ ہے سلسلہ. آپ کچھ سنانا چاہ رہے تھے؟ میں آخر میں بس ان کی وہ بہت مشہور جو ان کی نظم ہے سرخ گلاب اور بدر منیر، میں وہ پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں. کہ اس سے پہلے لکھتے ہیں کہ ساری زندگی مروجہ بحروں میں بجلی بھرنے اور موسیقی کی آگ جلانے میں نے صرف کی ہے. یہ ساقی کا جملہ ہے. ایک ایک مصرے کی لے، ایک ایک لفظ کی کھرج، ایک ایک لفظ کی گندھارا مقید کرنے کے لیے معنی کو بھی قربان کرتا رہا. یہ نظم جو ہے اس میں لے، کھرج اور گندھارا اتنے رچ کے ہے. یہ اتنی شدت سے پائیں گے، اتنی شدت سے ہے، اسی لیے میں نے اس کا خاص طور سے انتخاب کیا ہے. لکھتے ہیں کہ اے دل پہلے بھی ہم تنہا تھے، اے دل ہم تنہا آج بھی ہیں. واہ 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 واہ. ان زخموں سے، ان داغوں سے اب اپنی باتیں ہوتی ہیں، جو زخم کے سرخ گلاب ہوئے، جو داغ کے بدر منیر ہوئے. واہ واہ واہ. اس طرح سے کب تک جینا ہے، میں ہار گیا اس جینے سے. کوئی ابر اٹھے کسی قلزم سے، رس برسے میرے ویرانے پر. کوئی جاگتا ہو، کوئی کڑتا ہو میرے دیر سے واپس آنے پر. واہ 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 واہ. کوئی سانس بھرے میرے پہلو میں، کوئی ہاتھ دھرے میرے شانے پر، اور دبے دبے لہجے میں کہے تم نے اب تک بڑے درد سہے. تم تنہا تنہا جلتے رہے، تم تنہا تنہا چلتے رہے. سنو تنہا چلنا کھیل نہیں، چلو آؤ میرے ہمراہ چلو. واہ واہ واہ. چلو نئے سفر پر چلتے ہیں، چلو مجھے بنا کے گواہ چلو. اور میرا خیال یہ ہے کہ موت نے ان کے ہاتھ انگلی پکڑی اور اپنے ساتھ سفر کرنے کی. واہ 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 واہ. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت سمٹ رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کوئی پسندیدہ چیز ساقی صاحب کی آپ سنانا چاہیں، کوئی نظم، کوئی غزل آپ نے انتخاب کی ہو. نہیں، غزل کوئی انتخاب نہیں ہے میرا بالکل. کوئی یادگار واقعہ کوئی ساقی صاحب کے حوالے سے جو اب تک منظر عام پہ نہ آیا ہو، بتانا چاہیں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو. ایک وہ مشفق خواجہ صاحب کا ایک اقتباس ہے ان کے خط سے، جو کہ انہوں نے ساقی فاروقی صاحب کو لکھا کہ آپ کسی سے ہمدردی کریں یا آپ کسی کو نفرین کریں، اس میں دونوں ہی صورتوں میں نقصان جو ہے اسی شخص کا ہوتا ہے. اس لیے آپ کی ہمدردی اور آپ کی محبت اور آپ کی نفرت سے اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے. سبحان اللہ. واہ. ناظرین محترم، یہ پروگرام تھا ساقی فاروقی صاحب کی یاد میں، اور آج اس پروگرام کا اختتام ساقی فاروقی صاحب کے شعر پہ کرتے ہیں کہ یہ کہہ کے ہمیں چھوڑ گئی روشنی ایک رات. یہ کہہ کے ہمیں چھوڑ گئی روشنی ایک رات. تم اپنے چراغوں کی حفاظت نہیں کرتے، تم اپنے چراغوں کی
حفاظت نہیں کرتے. میں راشد اشرف صاحب کا اور ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب کو بہت ممنون ہوں کہ ان صاحبان نے میرے ساتھ مل کے ساقی صاحب کی یادوں کو تازہ کیا. اب اپنے میزبان فیضان عارف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.